بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی سید اصل ما فی الوجود صدر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمود حاضرین گرامی قدر، عزاداران شہزادی کونین، یہ مختصر سی مجلس اعزا اسی سلسلہ شہادت کی ایک کڑی ہے جس پر میں ادا خانہ زہرا میں گزشتہ 2 شب سے آپ سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آج بھی وقت مقررہ پر حاضر خدمت ہوں گا۔ اس وقت جس سورہ مبارکہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ مبارکہ اتنی مشہور و معروف صورت ہے کہ ہر صاحب ایمان اور ہر مسلمان کے بچے کو عظمت ہے۔ یہ سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے، اور سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین صورت ہے۔ اس سورہ کوثر کی فضیلت یہ ہے، خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے نہایت اختصار مگر بڑی جامعیت کے ساتھ اپنے حبیب کو تسکین و سکینہ فراہم کیا۔ صنادید قریش اور مشرکین مکہ کے ان تانوں کے نتیجے میں جو کبیدگی مزاج نبوت میں آتی تھی، جو تکدر پیدا ہوتا تھا، جو عرب کے رہنے والے آپ کو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، اور معاذ اللہ آپ ابتر ہیں، آپ کے بعد آپ کا وارث کوئی نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جب وارث کوئی نہیں ہوگا تو آپ کا یہ پیغام
آپ کا یہ دین زیادہ سے زیادہ آپ کی حیات ہی تک چل سکے گا، اس لیے کہ جس دین کا، جس مذہب کا، جس جاگیر کا کوئی وارث نہ ہو، اس کے دور تک چلنے اور دیر تک چلنے کے امکانات بڑے معدوم ہوتے ہیں۔ اس لیے کفار مکہ بڑے مطمئن تھے اور بڑے خوش ہوئے کہ حضور کا کوئی وارث نہیں ہے۔ آپ اس جملے پر غور فرمائیں، کافروں کا مزاج دیکھیں، کافروں کی سوچ دیکھیں کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ حضور کا کوئی وارث نہیں ہے۔ قرآن نے ایسا سوچنے والوں کو کافر کہا اور حضور کو لاوارث سمجھنے والوں کو کافر کہا۔ سلامات بھیجے محمد عالم۔ یہ ہے بنیادی فکر۔ جو حضور کو لاوارث سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ حضور کا کوئی وارث نہیں ہوتا، انہیں قرآن نے کافر کہا۔ تو عزیزان محترم، ظاہر ہے کہ قرآن کا اور قرآن کی آیتوں کا جو اطلاق ہوتا ہے وہ شخصیتوں پر نہیں ہوتا، کردار پر ہوتا ہے۔ اب صرف اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں ابو جہل تو کافر نہیں ہے، صرف ابو لہب بھی کافر نہیں ہے، ہر وہ ابو کافر ہے جو نبوت کو لاوارث سمجھے۔ قرآنی کا اطلاع شخصیتوں پر نہیں ہوتا، کرداروں پر ہوتا ہے۔ اسلام کیریکٹر پر گفتگو کرتا ہے، شخصیت پر گفتگو نہیں کرتا، اور کردار مخصوص نہیں ہوا کرتا، شخصیت مخصوص ہو جاتی ہے۔ اب جہاں جہاں یہ ابو جہلیت آئے گی، جہاں جہاں یہ ابو لہبیت آئے گی، جس دور تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، وہاں وہاں اس صورت کا اطلاق ہوتا رہے گا۔ سورہ کوثر کا حبیب کو تو تسلی دے دی یہ کہہ کر کہ حبیب تمہیں کافروں کی تانا زنی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا۔ ایسے ایسے بھی ابو جہل ہیں اس دور تک، اس بڑے لکھے زمانے میں بھی ایسے ایسے ابو جہل ہیں جو ابھی تک کوثر کا ترجمہ نہیں کر سکے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کوثر کے حقیقی معنی کیا ہیں، بات صرف یہ ہے کہ بزرگوں کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے محمد علی بزرگوں کی جہالت پر پردہ ڈالنے کے لیے کوثر کے معنی اتنے لکھ دیے کہ حقیقی معنی نہیں لکھ سکے۔ کوثر کے معنی صاحب کوثر، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، یہ کون سے کمال کی بات ہے اگر اللہ یہ کہے کہ حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ کیوں؟ حضور کوئی پیاسے تھے، حضور کو کوئی پانی نہیں مل رہا تھا۔ فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ لیکن بات اس پوری صورت میں لفظ کوثر پر تھی۔ کوثر کے معنی جی ہم نے کوثر عطا کیا، کوثر کے معنی ہم نے آپ کو بڑا نام عطا کیا، کوثر کے معنی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کوثر کے معنی مختلف 17 معنی لغت میں لکھے گئے کوثر کے، لیکن جو مشیت چاہتی تھی
وہ معنی لکھتے ہوئے لغتدان کو کل بھی موت آتی تھی، آج بھی موت آتی ہے۔ اس میں مشکل بات کیا تھی؟ اس میں پریشانی کی بات کیا تھی؟ آپ سے کہا تھا کس نے کہ آپ کوثر کے معنی لکھنے بیٹھ جائیں؟ آپ کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا یہ کہ آپ کوثر کے معنی لکھنے بیٹھے؟ کوثر کے معنی تو خود سورہ کوثر میں موجود ہے۔ کوثر کے معنی آپ نے کیسے لکھ دیے چشمہ کوثر کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو رزق کثیر عطا کیا، ہم نے آپ کو بہت نام عطا کیا؟ آپ نے یہ معنی اپنی طرف سے کیسے لکھ دیے؟ قرآن کا تو مزاج یہی ہے کہ پہلی آیت میں اگر ایک مشکل لفظ دیتا ہے تو دوسری آیت میں اس لفظ کے خود معنی کی تشریح کر دیتا ہے۔ کوثر کے کوئی اور معنی لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ پہلی آیت میں اگر اپنے حبیب کو پروردگار نے کوثر عطا کرنے کا مژدہ سنایا ہے تو اسی سورت کی آخری آیت میں کہا ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور ہم نے تمہارے دشمنوں کی نسلوں کو تم بریدہ کر دیا۔ تو اگر عزیزان محترم رسول کا دشمن نسل بریدہ ہے تو تسلیم کرو کہ کوثر کے معنی کوثر نہیں ہے، نسل رسول ہے۔ یہ نہیں کہا جائے۔ سلامات بھیجیے بابا زبردست۔ سوچنے کی بات ہے، اس مسئلے میں اشکال کیوں پیدا کیا؟ اس میں مشکل بات کیا تھی؟ بات مشکل نہیں تھی، بات دلوں کی بیماری کی تھی۔ بات نہ مشکل تھی نہ مشکل ہے، مسئلہ دلوں کی بیماری کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ حبیب یہ جو آپ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے ہیں، یہ جو آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے دوستو، آپ توجہ فرمائیں، اس پر میں تفصیل انشاءاللہ رات میں عرض کروں گا، لیکن ذرا سا اس ترجمے پر آپ صرف اگر غور کر لیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ جو ہیں جو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے۔ حد ہو گئی نا، رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، بزم رسالت میں بیٹھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چہرہ رسالت کی زیارت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، دست پیغمبر پر بیعت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھتے ہیں، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھتے، قرآن کہہ رہا ہے بھائی، اقتداء پیغمبر میں نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، بزم رسالت میں بیٹھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، رسول کے آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، پہلو نبوت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، رشتے داریاں قائم کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چندے دیتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چندے دیتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، چندے دیتے ہیں پھر بھی مومن نہیں، ارے رشتے دیتے ہیں پھر بھی مومن نہیں۔
میرے حبیب یہ مومن نہیں ہیں جو آپ کی بزم میں آتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں جو خادعون اللہ والذین آمنوا، یہ کلمہ پڑھ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر؟ آمنو کا لفظ ہے بھائی، جو خادعون اللہ والذین آمنوا، رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کو دھوکہ دے رہے، نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ مومن نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بزم رسالت میں بیٹھنے والے دو گروہ تھے، ایک دھوکے باز تھے، ایک مومن تھے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کلمہ پڑھ کر، مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے ضامن ناقص میں دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ، دھوکہ دے نہیں سکتے، نہ اللہ ان کے دھوکے میں آئے گا نہ مومن ان کے دھوکے میں آئے گا۔ پھر قرآن نے کہا صلوات علی بابا سے بلا، دیکھا نا، یعنی قرآن نے کتنا واضح کیا اس بات کو کہ یہ اپنے ضامن ناقص میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کلمہ پڑھ کر بزم رسالت میں آ کر نمازیں پڑھ کر چندے دے کر رشتے دے کر خوشامد کر کے بزم رسالت میں بیٹھ کر تقرب پیغمبر حاصل کر کے ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے لیں گے اور اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ غلط ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ٹھنڈے دل و دماغ سے یہ سوچنا چاہیے۔ ایک عجیب سا سوال کر رہا ہوں اس مجلس میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ بعد وفات پیغمبر شہزادی کونین کو کون سا ایسا دکھ تھا کہ 6 مہینے تک شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی؟ پتہ نہیں آپ سمجھیں یا نہیں یہ جملہ، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ اللہ جانے کون سا درد تھا خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کو کہ بابا کی وفات کے بعد 6 مہینے تک بطول دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ آپ سمجھ گئے نا، اسی لیے تو رو رہے ہیں۔ ارے پڑھتی کیسے؟ دایاں ہاتھ تو ہمیشہ زخمی پہلو پر رہتا تھا، ایک لمحے کو بھی ہاتھ اٹھاتی تھی تو زخم مٹی سے اڑتی۔ یہ زخم کیسا تھا یہ تو میں رات کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ایک جملہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اس مجلس کو اور اس خدمت کو قبول کرے۔ عزیزان محترم ذرا غور تو فرمائیے نا، اللہ جانے کون سا دکھ تھا۔ دوستو، کتنے بوڑھے اور ضعیف بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، ضعیف مائیں بھی یہاں خواتین میں بیٹھی ہوں گی۔ ضعیف تو ضعیف کو کہتے ہیں نا، ضعیف تو ضعیف کو کہتے ہیں نا۔ تم نے آج تک عزادارو کوئی ایسی ضعیفہ دیکھی ہے جو 18 برس کی عمر میں ضعیف ہو گئی ہو، جس کے بال سفید ہو گئے ہو، جس کی کمر جھک گئی ہو؟ ارے یہ رسول کی بیٹی، جزاک اللہ۔ کی عمر میں کیا یہ اسی خاندان کا ورثہ رہ گیا تھا؟
کیا اسی خاندان کی بیٹیاں اسی لیے پیدا ہوئی تھی کہ کسی کو بچپن میں ضعیف کر دو، کسی کو جوانی میں ضعیف کر دو؟ ارے دو ہی کمریں جھکی ہیں عزادارو، 18 برس میں فاطمہ زہرا کی کمر جھک گئی تھی، اور 6 برس کی عمر میں اکبر کے انتظار میں فاطمہ صغرا کی کمر جھک گئی تھی۔ عصا کا سہارا، جب آپ شہزادی کونین کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایسی ضعیفہ کا تصور ابھرتا ہے۔ خدا کی قسم شہزادی ضعیفہ کہاں تھی؟ 18 برس کی کڑیل جوان تھی۔ امت کے سلوک نے بطول کو اتنا ضعیف کر دیا تھا۔ بڑا اچھا سلوک کیا، پھر بھی ہم سے کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ شہادت تفصیل سے رات میں پڑھوں گا، یہ جملہ سن لو، رونے کے لیے بہت کافی ہے۔ دوستو، اس گھرانے کی 2 فاطمہ، ایک ایک جملہ دونوں کے لیے کہتا ہوں۔ بڑا اچھا سلوک کیا اس امت نے دوستو، فاطمہ زہرا کے ساتھ، رسول کی بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد 90 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ اور میں تمہیں ایک بات کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ دوستو، کربلا میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی، کربلا میں کوئی نیا ظلم نہیں ہوا۔ جو کچھ مدینے میں ہو چکا تھا وہی کربلا میں ہوا۔ ایک ظلم مجھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی نیا ظلم کربلا میں ہوا ہو۔ چہرے بدل گئے، کردار نہیں بدلے، کردار نہیں بدلے۔ جو ظلم مدینے میں جن کی ابتدا کی گئی تھی وہی کربلا میں ہوئے ہیں۔ کربلا میں عزیزو سب سے بڑا ظلم کیا ہوا؟ سب سے بڑا ظلم کربلا میں یہی ہوا نا کہ خیمے جلے۔ کربلا میں خیمے جلے، مدینے میں بطول کا دروازہ نہیں جلا۔ اچھا، کربلا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا نا کہ زینب و کلثوم دربار میں گئی تو مدینے میں بطول دربار میں نہیں۔ بھائی آخری جملہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، اسی پر رو لیجئے۔ کربلا میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر حسین میدان میں آئے ہیں۔ حرملا نے کمان پہ تیر چڑھایا، تیر کو کھینچا، اصغر کی گردن میں لگا، باپ کے بازو کو زخمی کر گیا۔ حسین نے تیر نکالا، آسمان نے قبول نہیں کیا، زمین کو برداشت نہیں ہوا۔ عزادارو، کربلا میں سب سے بڑا ظلم یہی ہوا نا کہ اصغر کے خون کو آسمان نے بھی قبول نہیں کیا، زمین نے بھی برداشت نہیں کیا۔ تو یہ کوئی نیا ظلم تو نہیں ہوا۔ ارے اصغر نے دنیا میں آ کر 6 مہینے تک ماں کی آغوش کی گرمی تو دیکھی۔ ہائے فاطمہ کا محسن جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گیا۔ قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو شہزادی کی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کے ماتم دار آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے جگر گوشے کے عزادار آئے ہیں۔ مومنین و مومنات حاجت مند ہیں، مولا ان کی حاجتوں کو پورا فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے تاجر۔
یہ جہاد ہوگا صرف ولی اللہ سے. سلامات بھیجے نا آپ. یہ جہاد اور کسی یہ بنیاد ہے. یہ قرآنی ضرورت ہے. یہ قرآنی ضرورت ہے اقرار ولایت کی. ہم انشاءاللہ رات میں اس کی تفصیل کریں گے. تو ایسا محترم اس مسئلے کو اس انداز فکر سے ذرا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بھئی کیا ضرورت تھی یہ ترجمے کرنے کی کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، جبکہ آخری آیت خود بتا رہی ہے کہ کوثر کے معنی ہے کیا. جب پہلی آیت سمجھ میں نہ آئے تو آخری آیت پڑھو. آیت خود آیت کے معنی بتائے گی. آیت خود آیت کو سمجھائے گی. میرے حبیب یہ تمہیں تانا دیتے ہیں کہ تمہارے اولاد نرینہ نہیں ہے، تمہارے کوئی بیٹا نہیں ہے، تمہارے کوئی اولاد نہیں ہے. یہ تمہیں تانا دیتے ہیں. تم کبیدہ خاطر ہوتے ہو، تم پریشان مت ہو. ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی اور اس نسل کثیر کے عطا کرنے کے مجدے کو سن کر تم قربانیاں بھی دیتے رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو منزل شکر پر. اور تم قربانیاں دیتے رہو. نسل کی بقا کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم تمہارے دشمنوں کی نسلوں کو ختم کر دیں گے. تمہارا دشمن باقی نہیں رہے گا، تمہاری نسل باقی رہے گی، تمہاری نسل قائم رہے گی، تمہاری نسل قائم رہے گی. تمہارا اگر کربلا میں ایک بھی بچے گا نا تو ایک سے کروڑوں بن جائیں گے. یزید کے ہزاروں بچیں گے، ماننے والا ایک بھی نہیں. اچھا دیکھیں اس میں ایک بات اور ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. ہم نے تمہارے دشمن کی نسل کو ختم کر دیا، اس کی دمیں کاٹ دی، دم بریدہ کر دیا، نسل منقطع کر دی. کس کی؟ دشمن رسول کی. اور یہ صورت قرآن میں تھی نہیں ہے. یہ سورہ کوثر قرآن میں تھی نہیں، آج بھی ہے، قیامت تک باقی رہے گی. تو اب جو بھی جب بھی جہاں جہاں بھی رسول کا دشمن ہوگا وہ تمبری ہوگا، اس کی نسل منقطع ہوگی. توجہ ہے نا؟ اس کی نسل باقی نہیں رہے گی. جھوٹے سچے سہاروں کے ذریعے سے اپنے شجروں کی کڑییں اگر کہیں جا کر کسی اچھی نسل سے ملا بھی دے گا نا تو توہین رسالت کا اس کا بدنما کردار اس کے شجرے کو پھر آئینہ دکھا دے گا. توجہ صلوات بھیجیں. میں بہت شکر گزار ہوں. یہ تو بڑا تفصیل طلب جملہ تھا جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور اس کو پوری طرح آپ نے سمجھا ہے، ورنہ میں یہ جملہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پہ یہ تفصیل چاہتا ہے یہ جملہ، لیکن آپ نے اس پہ توجہ فرما لی. تو اس ایک مرحلے پر اور آپ حضرات کی توجہ، اور وہ یہ کہ رسول کا جو دشمن ہوگا وہ تم بریدہ کسی بھی اعتبار سے دشمنی رسالت کرے وہ تم بریدہ، وہ نسل بریدہ. نسل رسالت باقی رہے گی، پیغمبر کی نسل باقی رہے گی. ایسا نہ محترم. اور میرے حبیب تم غم نہ کرو. یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ، یہ عتیبہ، یہ شیبہ، یہ جتنے بھی تمہارے دشمن ہیں، جتنے بھی تمہارے بدخواہ ہیں، جتنے بھی تمہیں تانا دینے والے ہیں، ان کے تانوں سے گھبراؤ نہیں. ہم تو تمہارے لیے قانون فطرت بدل دیں گے. ہم قیامت تک دنیا کی نسل چلائیں گے باپ کے ذریعے سے، تمہاری نسل چلائیں گے بیٹی کے ذریعے سے. صلوات بھیجے محمد والے.
गम न करो, हम तुम्हारी नस्ल तुम्हारी बेटी के जरिए से चलाएंगे। तुम्हारी बेटी तुम्हें ताजे विरासत इमामत अता करेगी। जो खातिमुन नबीयीन को ताजे विरासत इमामत अता करे उसे शरीयत मुस्तफा में बतूल कहते हैं। जो सूरह कौसर की तफसीर बयान करे उसे फातिमा ज़हरा कहते हैं। अगर फातिमा न होती सूरह कौसर को तफसीर न मिलती। सूरह कौसर को उसी दिन ज़बान मिली जिस दिन सिब्ते अकबर ने आगोशे फातिमा में लेट कर लोहे महफूज का मुताला करके बताया, इन्ना आतैना कल कौसर। सलावत भेजे बोलती हुई तफसीर। आये तथीर का पुरनूर आंचल फातिमा। हमें अपने तालिब इल्मी के जमाने का अपना ही एक 4 मिसरे याद आ गए इस मौके पर इत्तफाक से। हमारे अपने मिसरे उस जमाने में भारत वो खासा बचपना और तालिब इल्मी का जमाना था, 65-66 की बात है। आये तथीर का पुरनूर आंचल फातिमा, सूरह कौसर की तफसीर मुसलसल फातिमा। ना मुसलसल पे आप गौर करें। सूरह कौसर की तफसीर मुसलसल। कुरान मजीद के 114 सूरतें हैं। हर सूरत की तफसीर किसी न किसी मरहले पर जाकर मुकम्मल हो जाती है। जहां मुकम्मल हो जाती है वहां खत्म हो जाती है। सूरह कौसर वाहिद सूरा है कि जिसकी तफसीर कयामत तक जारी रहेगी, इसलिए कि जो उसका वारिस है वो कयामत तक बाकी रहेगा। तफसीर मुसलसल। सलावत मेरे मोहम्मद आये तथीर का पुरनूर आंचल फातिमा, सूरह कौसर की तफसीर मुसलसल फातिमा। और शायद मेरी पूरी मजलिस का हासिल हो ये शेर है तो हमारा इसलिए नहीं कि हमारा, लेकिन मौला की जो अता होती है इस नुक्ते निगाह से अगर आप देखेंगे इसे तो असले हाजिर में ये बहुत सच साबित होता है जो हमने बचपन में कहा था। सूरह कौसर की तफसीर मुसलसल फातिमा, आये तथीर का पुरनूर आंचल फातिमा। हश्र तक इंसाफ को तरसेगा मुंसिफ का कलम। हश्र तक इंसाफ को तरसेगा मुंसिफ का कलम। डाल दी तेरे मुकदमे ने वो हलचल फातिमा। तक किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। सलावत भेजे हश्र तक। हश्र तक इंसाफ को तरसेगा मुंसिफ का कलम। डाल दी तेरे मुकदमे ने वो हलचल फातिमा। किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा कयामत तक। भूल जाए, अगर बतूल को हक नहीं मिला तो किसी को क्या हक पहुंचता है अपने हक। अगर बतूल को हक नहीं मिला तो किसी को क्या हक पहुंचता है अपना हक मनवाने का। तवज्जो है दोस्तों। इसलिए इस नुक्ते निगाह को पेश निगाह रखना चाहिए। अजीजान मुहतरम, मैं रात को तफसीली अर्ज करूंगा इस हक के मसले पर, लेकिन ये बात जरूर आप ज़हन में रखें कि आपने कभी गौर किया और मिल्लत मुस्लिमा को गौर करना चाहिए खुसूसियत के साथ। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ठंडे दिलो दिमाग से ये सोचना चाहिए। एक अजीब सा सवाल कर रहा हूं इस मजलिस में
اور وہ سوال یہ ہے کہ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ بعد وفات پیغمبر شہزادی کونین کو کون سا ایسا دکھ تھا کہ 6 مہینے تک شہزادی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی؟ پتہ نہیں آپ سمجھیں یا نہیں یہ جملہ، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ اللہ جانے کون سا درد تھا خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کو کہ بابا کی وفات کے بعد 6 مہینے تک بطول دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی۔ آپ سمجھ گئے نا، اسی لیے تو رو رہے ہیں۔ ارے پڑھتی کیسے؟ دایاں ہاتھ تو ہمیشہ زخمی پہلو پر رہتا تھا، ایک لمحے کو بھی ہاتھ اٹھاتی تھی تو زخم مٹی سے اڑتی تھی۔ یہ زخم کیسا تھا یہ تو میں رات کو انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن ایک جملہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اس مجلس کو اور اس خدمت کو قبول کرے۔ عزیزان محترم ذرا غور تو فرمائیے نا، اللہ جانے کون سا دکھ تھا۔ دوستو کتنے بوڑھے اور ضعیف بزرگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، ضعیف مائیں بھی یہاں خواتین میں بیٹھی ہوں گی۔ ضعیف تو ضعیف کو کہتے ہیں نا۔ ضعیف تو ضعیف کو کہتے ہیں نا۔ تم نے آج تک عزادارو کوئی ایسی ضعیفہ دیکھی ہے جو 18 برس کی عمر میں ضعیف ہو گئی ہو، جس کے بال سفید ہو گئے ہو، جس کی کمر جھک گئی ہو؟ ارے یہ رسول کی بیٹی، جزاک اللہ۔ کی عمر میں کیا یہ اسی خاندان کا ورثہ رہ گیا تھا؟ کیا اسی خاندان کی بیٹیاں اسی لیے پیدا ہوئی تھی کہ کسی کو بچپن میں ضعیف کر دو، کسی کو جوانی میں ضعیف کر دو؟ ارے 2 ہی کمریں جھکی ہیں عزادارو۔ 18 برس میں فاطمہ زہرا کی کمر جھک گئی تھی، اور 6 برس کی عمر میں اکبر کے انتظار میں فاطمہ صغریٰ کی کمر جھک گئی تھی۔ عصا کا سہارا۔ جب آپ شہزادی کونین کا نام لیتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایسی ضعیفہ کا تصور ابھرتا ہے۔ خدا کی قسم شہزادی ضعیفہ کہاں تھی؟ 18 برس کی کڑیل جوان تھی۔ امت کے سلوک نے بطول کو اتنا ضعیف کر دیا تھا۔ بڑا اچھا سلوک کیا، پھر بھی ہم سے کہتے ہو ہم روتے کیوں ہیں؟ شہادت تفصیل سے رات میں پڑھوں گا، یہ جملہ سن لو، رونے کے لیے بہت کافی ہے۔ دوستو اس گھرانے کی 2 فاطمہ، ایک جملہ دونوں کے لیے کہتا ہوں۔ بڑا اچھا سلوک کیا اس امت نے دوستو فاطمہ زہرا کے ساتھ، رسول کی بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے کہ باپ کی وفات کے بعد 90 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ اور میں تمہیں ایک بات کہہ کے مجلس ختم کر رہا ہوں۔ دوستو کربلا میں کوئی نئی بات نہیں ہوئی، کربلا میں کوئی نیا ظلم نہیں ہوا۔ جو کچھ مدینے میں ہو چکا تھا وہی کربلا میں ہوا۔ ایک ظلم مجھے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی نیا ظلم کربلا میں ہوا ہو۔ چہرے بدل گئے، کردار نہیں بدلے۔
کردار نہیں بدلے. جو ظلم مدینے میں جن کی ابتدا کی گئی تھی وہی کربلا میں ہوئے ہیں. کربلا میں عزیزو سب سے بڑا ظلم کیا ہوا؟ سب سے بڑا ظلم کربلا میں یہی ہوا نا کہ خیمے جلے. کربلا میں خیمے جلے، مدینے میں بطول کا دروازہ نہیں جلا. اچھا کربلا میں سب سے بڑا ظلم یہ ہوا نا کہ زینب و کلثوم دربار میں گئی تو مدینے میں بطول دربار میں نہیں. بھائی آخری جملہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، اسی پر رو لیجئے. کربلا میں جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ اس وقت ہوا ہے جب ایک 6 مہینے کے بچے کو لے کر حسین میدان میں آئے ہیں. حرملا نے کمان پہ تیر چڑھایا، تیر کو کھینچا، اصغر کی گردن میں لگا، باپ کے بازو کو زخمی کر گیا. حسین نے تیر نکالا، آسمان نے قبول نہیں کیا، زمین کو برداشت نہیں ہوا. عزاداروں کربلا میں سب سے بڑا ظلم یہی ہوا نا کہ اصغر کے خون کو آسمان نے بھی قبول نہیں کیا، زمین نے بھی برداشت نہیں کیا. تو یہ کوئی نیا ظلم تو نہیں ہوا. ارے اصغر نے دنیا میں آ کر 6 مہینے تک ماں کی آغوش کی گرمی تو دیکھی. ہائے فاطمہ کا محسن جو دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو گیا. قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے ان آنسوؤں کو شہزادی کی بارگاہ میں قبول فرما. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے ماتم دار آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے جگر گوشے کے عزادار آئے ہیں. مومنین و مومنات حاجت مند ہیں، مولا ان کی حاجتوں کو پورا فرما. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے تاجر.